بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے سلسلے کے چوتھے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے ویلاگ میں انشاءاللہ العزیز سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 اور 3 وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ پچھلے ویلاگ میں ہم نے آیت نمبر 1 کو ذکر کیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم کی تفصیل جو ہے وہ بسم اللہ کے عنوان میں آپ کے سامنے ذکر کر دی تھی۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ لفظی ترجمہ ہوگا مالک ہے بدلے کے دن کا۔ مالک ہونا یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ آگے یوم یہ مضاف ہے، الدین یہ مضاف الیہ ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہوگا روز جزا کا مالک ہے۔ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آخرت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ سب کا عنوان تقریباً ترجمے کا ایک ہی ہے۔ محترم ناظرین، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور سے بدلے کے دن کا مالک یعنی آخرت کا مالک کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقتاً تو اللہ ہی مالک ہیں ساری دنیا کے، ساری کائنات کے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عارضی ملکیتیں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ انسان کی جو عارضی ملکیتیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب دنیا میں انسان یہ سمجھتا ہے میں فلاں چیز کا مالک ہوں، فلاں چیز میری ہے، فلاں چیز میری ہے، لیکن جب اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو اس کی ملکیت اس سے ختم ہو جاتی ہے، دوسرے اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا میں تو تم اپنی ملکیتیں ظاہر کر لیتے ہو، لیکن آخرت میں کسی چیز پر تمہاری ملکیت نہیں ہوگی۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں فیصلہ فرمائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ، جس میں ہم نے الحمدللہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 اور 3 کو جو ہے سمجھا۔ آیت نمبر 2 تو پہلے ذکر کی گئی تھی، یہ آیت نمبر 3 جو ہے آج کے ویلاگ میں ہم نے سمجھی۔ تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔